بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبروں پر ایمان کے سلسلے میں اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے پیغمبروں کو ماننے پر ہم انسانوں کو مائل کیا ہے، اس کی دعوت دی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر بھی آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے اللہ کی طرف سے آنے کی دلائل اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ انسان جس پیغمبر کے زمانے میں بھی آیا ہو اس کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن اب پیغمبروں پر ایمان کا یہ سوال اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا سوال ہے۔ یعنی آپ چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کو جس نے مان لیا اس نے گویا کہ تمام پیغمبروں کو مان لیا، اس لیے کہ آپ پیغمبروں کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ماننے کے دلائل کیا ہیں؟ اس کا جواب قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر برحق ہونے کے بہت سے دلائل دیے ہیں، جن کو کہ اگر ہم کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں تو 4 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ آپ کا کردار، جو پیغام آپ لے کر آئے، آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور آپ کی اپنی بیان کی گئی پیشن گوئی کہ جو آپ کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ ہم اس سے پہلے 2 دلائل کی کیٹیگریز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے بقیہ 2 دلائل کی کیٹیگریز کو بیان کروں گا۔ تیسری جو دلائل کی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں خبریں موجود تھیں، آپ کے بارے میں پہلے سے یہ بات بیان ہو چکی تھی پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ آپ تشریف لائے ایسے کہ آپ مصدق تھے پچھلی کتابوں کے، پچھلے پیغاموں کے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ان پیشن گوئیوں کو سچ ثابت کر دیا، آپ نے ان کو پورا کر دیا۔ قرآن مجید نے چنانچہ یہ بتایا سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 20 میں کہ اہل کتاب، یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے کتاب دیے گئے تھے اور کتاب سے واقف تھے، وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سننے والوں کو یہ بات بیان کی کہ آپ پچھلی کتابوں میں، تورات میں جو پیشن گوئیاں آپ کے بارے میں تھیں ان کو پورا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی آپ کے بارے میں اس سے پہلے تورات میں پیشن گوئی تھی جو آپ کے آنے کے نتیجے میں پوری ہو گئی، اور آپ اب مبشرم برسول، ایک خوشخبری سنانے والے بن کر آئے ہیں، ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے 2 نام ہیں، دونوں ہی مشہور ہیں۔ تو سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی پیشن گوئی کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات
بالکل واضح ہے کہ اگر ہم یہ بات کسی یہودی یا کسی مسیحی سے کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے اس بیان کا، آپ کی اس دلیل کا ہم سے کیا تعلق؟ آپ اس بات کو جس کتاب کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس کی ذہنی سطح کے مطابق، اس کے مانے ہوئے اصولوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ورنہ تو آپس میں کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ آپ قرآن مجید سے بات کریں، وہ تورات سے بات کریں، انجیل سے بات کریں، آپ ان کی بات نہ مان رہے ہوں، وہ آپ کی بات نہ مان رہے ہوں۔ خیر ایسا نہیں ہے، ہم ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صرف اتنا ہی ایک انڈرسٹینڈنگ میں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے فرق ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں فرق آ گیا ہے، جیسا کہ وہ نازل ہوئی تھیں اب بین ہی وہ ویسی نہیں رہیں۔ لیکن ہم کو بہرحال اگر اہل کتاب میں سے کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی سچائی کو منوانا ہے تو ہمیں ان کو انہی کی کتابوں سے یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک اور پیغمبر کو آنا ہے، اور ہم کو یہ بھی دکھانا ہوگا کہ وہ آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم بائبل کہتے ہیں یہ در حقیقت کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دونوں یہودی بھی اور مسیحی بھی مانتے ہیں، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف مسیحی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے، اس لیے کہ یہودی مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ چنانچہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک اور طریقہ بائبل کو کیٹیگریز میں، دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بائبل ہے پری جیزس بائبل، مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بائبل جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور ایک ہے پوسٹ جیزس بائبل، آپ کی آمد کے بعد والی بائبل جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابوں کو تورات عام طور پر کہا جاتا ہے، پینٹیٹیو بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس 5 کتابوں میں بک آف جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے، نمبرز ہیں، لیویٹیکس ہے اور ڈیوٹرانومی ہے۔ بک آف ڈیوٹرانومی یہ 5ویں کتاب ہے جس کو اردو میں ترجمہ اس کا کیا گیا کتاب استثناء۔ اس کتاب میں 18ویں چیپٹر کی 17 سے 19 آیات میں ایک آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی ہے۔ وہ پیشن گوئی کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں ایک پیغمبر ان کے بھائیوں میں سے تمہاری طرح کا اٹھاؤں گا، مبعوث کروں گا، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ میرے نام سے اس کو پیش کرے گا اور وہ ان کو وہ سب کچھ بتا دے گا کہ جو میں اس کو کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کہوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی میں ایک آنے والے پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ آپ اگر یہودیوں سے پوچھیں گے کہ یہ آنے والے پیغمبر کون ہیں تو وہ یا تو کسی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلے سے موجود پیغمبر کا نام لے دیں گے کہ وہ آ چکے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ ابھی ہمیں ان کا انتظار ہے۔ جب آپ کسی کرسچن سے، مسیحی سے پوچھیں گے کہ
یہ آنے والے پیغمبر کے جن کا ذکر بہرحال تورات میں ہے، آج بھی موجود ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ بہت غالب امکان یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک پیغمبر بھیجوں گا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چند باتیں ہیں جن میں وہ ایک دوسرے سے سملر ہیں، ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ دونوں مرد تھے، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، اور دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بس اس کے علاوہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، میں شریعت موسوی ہی پہ چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد میں ماننے والے دیے۔ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 12 ان کے شاگرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فطری ہوئی، مسیح علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے معجزانہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال فطری ہوا۔ مسیح علیہ السلام اس دنیا سے کیسے رخصت ہوئے اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، لیکن بہرحال وہ جیسے عام معمول کے انداز میں کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ویسے رخصت نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، مصر سے وہ کنعان فلسطین گئے۔ مسیح علیہ السلام اسی علاقے میں رہے، فلسطین کے علاقے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، مسیح علیہ السلام نے کوئی قتال جہاد بالسیف نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فیملی تھی، مسیح علیہ السلام مجرد رہے، بیچلر رہے۔ غرض یہ کہ آپ ان دونوں بزرگوں کو جب ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مانند تھے۔ اب انہی تمام معاملات میں موسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کمپیئر کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان تمام پہلوؤں میں وہ ایک دوسرے کی طرح تھے، یعنی فطری پیدائش، فطری انتقال، دونوں کتابیں اور شریعت لے کر آئے، دونوں نے ہجرت کی، دونوں نے دشمن سے لڑائی لڑی، دونوں کی بڑے پیمانے پر اس دنیا میں فالوورز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سو اس پیشنگوئی میں جو ایک نقطہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک پیغمبر بھیجوں گا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، زیادہ اپلیکیبل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ مزمل، سورہ نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، قریش کو خطاب کرتے ہوئے، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف اے قریش کے لوگوں ایک رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ سو اس پیشنگوئی میں ان دونوں کی مماثلت کا بیان ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس پیشنگوئی میں جو بک آف ڈیوٹرانومی کتاب استثناء میں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، یہ بھائی کن کے؟ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنی اسماعیل،
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل، وہ ایک پورا خاندان، ایک پوری قوم تھی جس کو کہ اللہ نے 2000 سال تک اپنے دین کے گواہ کے طور پر اپوائنٹ کیا۔ اور اس جانب بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام عرب کی سرزمین میں آباد ہوئے اور یہ بنی اسماعیل کہلائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر بھیجوں گا، مبعوث کروں گا۔ تو یہ دوسری بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ اصل میں ایک ہی خاندان ہے، ایک خاندان کی دو شاخیں ہیں۔ اس کو مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس پیشن گوئی کی ایک اور بڑی اس کا ایک بڑا دلچسپ بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے پیغمبر جو کلام پیش کریں گے وہ کلام ان کا اپنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرا کلام ہوگا، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا کہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے سوائے وحی کے کہ جو ان پر کی جاتی ہے۔ آپ اس بات کی حقیقت کو اگر اپریشیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ تورات اور انجیل کے بارے میں عام طور پر یہودیوں اور مسیحیوں کا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے اور سب دیانتدار یہودی اور نصرانی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کتابیں، اللہ کی کتابیں جو ان کے پاس ہیں، وہ بین ہی وہ نہیں ہیں کہ جو ان عظیم پیغمبروں پر نازل ہوئیں، بلکہ فرق آ گیا۔ زبان بھی ظاہر مختلف ہے، ترجمے ہیں اور ترجموں کے ترجمے ہیں، اور بعض جگہوں پر ایک نسخہ دوسرے سے مختلف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو جب آپ کسی یہودی یا کسی مسیحی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخر فرق کیوں ہے، تو وہ آپ کو عام طور پر ایک جواب دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں، ہمارا ان کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسپائر کی ہیں کتابیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس فرد کے اوپر اس کتاب کا مفہوم نازل ہوا، اس کو الہام ہوا، اور اس نے اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا۔ یعنی خیال، آئیڈیا، جو بنیادی تصور ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن پھر اس کو جو زبان میں بیان کیا گیا ہے، زبان کا جامہ پہنایا گیا ہے، وہ انسان نے پہنایا ہے۔ چنانچہ اگر فرض کیجئے کہ کہیں بائبل کے کسی ایک نسخے میں اور دوسرے میں کوئی فرق ہے، یا نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو اور گاسپل آف مارک وغیرہ میں کوئی فرق ہے، تو اس سے کوئی خاص پرابلم پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ان لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن بہرحال ان پر الہام اللہ کا ہوا ہے۔ گویا کہ وہ یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے کہ بائبل کی کوئی کتاب بین ہی اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ دعویٰ کیا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ تو کسی خاص زبان میں ہوں گے۔ وہ زبان کے جس میں تورات نازل ہوئی اور جس میں انجیل نازل ہوئی، ایک عبرانی اور ایک سریانی، ان میں تو اب ترجمے اس طرح سے، یعنی اوریجنل ٹیکسٹ تو اس طرح سے موجود بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید البتہ اس کے برعکس وہ کلام ہے جس کے بارے میں
ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ بین ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ یہ وحی ہے اللہ کی کہ جو ان پر کی جاتی ہے. یعنی the Quran is the exact word of God. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے قلب مبارک پر وحی کے ذریعے سے القاء کیے گئے اور آپ کو یاد ہو گئے اور پھر آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا. اس بات کو تورات کی پیشن گوئی میں نہایت موزوں اور خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی جو میرے کلام کے طور پر وہ پیش کرے گا وہ میرے الفاظ ہوں گے. چوتھا حصہ اس پیشن گوئی کا یہ ہے کہ وہ میں جو کچھ بھی اس کو کہوں گا وہ اس کو بیان کرے گا. اس کو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ کو اس بات کا پابند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، سورہ نمبر 5 ورس 67 میں کہ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی یہ آیہ مبارکہ وہی بات کر رہی ہے کہ جو اس پیشن گوئی میں موجود تھی کہ میں اس کو جو کچھ کہوں گا وہ سب کچھ بیان کر دے گا. اور پیشن گوئی کا ایک اور حصہ تھا کہ وہ میرے کلام کو میرے نام کے ساتھ پیش کرے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 میں سے 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ در حقیقت وہی تسمیہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی اور اس کو قرآن مجید میں پورا کیا گیا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں اس پیشن گوئی کو کہ جو تورات میں آج بھی موجود ہے پورا کرتے ہیں کہ وہ میرا نام لے کے اس کلام کو پیش کرے گا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کر رہے تھے تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کلام کو پیش کر رہا ہوں اس اللہ کا نام لے کر جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے، اس اللہ کے حوالے سے، اس اللہ کے توسط سے کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور چنانچہ اس کلام کو لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، اس حقیقت کے بارے میں آج بھی تورات میں ایک ایسی پیشن گوئی موجود ہے کہ جس کو اگر انسان دیانتداری سے پڑھے، اس کے 5 مختلف پہلوؤں کو، تو وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے اترتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیشن گوئی صرف تورات میں یہی ہے. مسلمانوں میں بہت سے علماء نے اپنے لیے یہ زندگی بھر کا ایک ریسرچ پروجیکٹ رکھا کہ وہ تورات اور انجیل میں، پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو منظر عام پر لائیں. چنانچہ اور لوگوں کے علاوہ اس میں ایک بہت عمدہ غیر معمولی کام عبدالستار غوری صاحب نے بھی کیا، جن کی بہت سی کتابیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پچھلی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہیں. اب آئیے جناب نیو ٹیسٹمنٹ. میں نے گزارش کی بائبل کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ کو یہودی نہیں مانتے لیکن مسیحی اس کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یا کہیں اللہ کی کتابیں مانتے ہیں.
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں وہ ہیں جن کو کہ اللہ کا وہ کلام مانا جاتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی اس کو تورات کہا جاتا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی 4 کتابیں ہیں جو مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہی ہیں، جن کا ایک حصہ تاریخ کا بیان ہے اور دوسرا حصہ مسیح علیہ السلام کے واقعات ہیں اور ان میں آپ کے ارشادات بھی ہیں۔ یہ جو چاروں کتابیں ہیں یہ الگ الگ مصنفین نے لکھی، چنانچہ یہ کتابیں انہی مصنفین کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان سب کو گاسپلز کہا جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ انجیل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک گاسپل ہے گاسپل آف میتھیو، ایک ہے گاسپل آف مارک، ایک ہے گاسپل آف لیوک اور ایک ہے گاسپل آف جان۔ یہ سب میتھیو، مارک، لیوک اینڈ جان مسیح علیہ السلام کے نہ ساتھی تھے، نہ آپ کی اگلی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی نہ تابعی تھے، بلکہ آپ کی اگلی سے اگلی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی تبع تابعی تھے۔ ان سب نے الگ الگ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تحریریں لکھیں، کتابیں لکھیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتابیں ہیں جو انہی کی مانند مسیح علیہ السلام کی زندگی کو بیان کر رہی ہیں۔ ان میں ایک مشہور کتاب وہ ہے کہ جو مسلمانوں میں بڑی مقبول ہے، گاسپل آف بارناباس، مگر اس کو مسیحی نہیں مانتے۔ بہرحال یہ 4 کتابیں ہیں جن کو کہ مسیحی اللہ کی کتابیں، مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں مانتے ہیں، ایسے کہ ان کے مصنفین پر گویا کہ وہ الہام کی گئیں اور انہوں نے ان کو پھر تحریری شکل دی۔ ان کتابوں میں بھی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہمارے بہت سے مسلمان مصنفین نے کام کیا، بہت سی ایسی پیشن گوئیاں ملتی ہیں کہ جو ہمارے مسلمان علماء اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان دعووں میں بہت وزن ہے، فار گڈ ریزنز، کہ یہ جو بیانات ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ میں آپ کو ان میں سے ایک پیشن گوئی یا کہیے بعد میں آنے والی ایک ہستی کے بارے میں ایک بیان متعارف کراتا ہوں۔ گاسپل آف جان، جو کہ چوتھا گاسپل ہے جو جان نے لکھا، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کی آخری آیات ہیں 19 to 22 verses 19 to verses 22۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یروشلم میں، فلسطین کے علاقے میں جان آ گئے۔ یہ جو جان ہے یہ وہ جان نہیں ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، بلکہ یہ جان ہے جان دا بیپٹسٹ، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے، مسیح علیہ السلام کے کزن اور ان کے ہم اثر۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام سے ذرا پہلے آئے اور ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے تیار کریں۔ ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو لوگ ان کو دیکھ کے، ان کو سن کر بہت متاثر ہوئے۔ قرآن مجید نے بھی ان کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ ان کے بارے میں جب بات مشہور ہوئی تو یروشلم میں جو یہودی علماء تھے انہوں نے ایک وفد بنایا اور اس میں علماء کو اور دوسرے نوٹیبلز کو شامل کیا، لیوائٹس کو کہ جو ان کے قبیلہ بنی لاوی میں سے لوگ تھے، جو ان کا سب سے نمایاں قبیلہ تھا، ان کا انتخاب کر کے ان کو جان کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھیں کہ بھائی یہ کون ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کر کے رائے قائم کریں کہ ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے ان کے معاملے میں۔
گاسپل آف جان نے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ وقت یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان سے 3 سوالات کیے. انہوں نے ان کے پاس جا کے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ کرائسٹ ہیں، آپ مسیح ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کرائسٹ نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسیح، کسی کرائسٹ کا انتظار کر رہے تھے. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ پھر کیا ایلائجہ ہیں، یعنی الیاس ہیں؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ ایلائجہ کا ترجمہ الیاس کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایلائجہ بھی نہیں ہوں، میں الیاس بھی نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ ان نبی ہیں، دا پروفٹ ہے، وہ نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے، اور میں نے گزارش کی کہ یحییٰ علیہ السلام کے بس آمد کے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی تشریف لے آئے. اس زمانے میں یہودی، پڑھے لکھے یہودی، آسمان سے اللہ کی طرف سے 3 شخصیات کا انتظار کر رہے تھے: کرائسٹ، مسیح علیہ السلام، ایلائجہ، الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا وہی نظریہ تھا کہ جو اب مسلمانوں کا ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور پھر وہ واپس آئیں گے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو یہ بیان بھی کیا ہے سورہ صافات میں، آیت نمبر 123 سے لے کے 131 تک، کہ رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا دیا. سو وہ ان کی آمد کے منتظر تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یحییٰ علیہ السلام نہ مسیح علیہ السلام تھے، نہ الیاس علیہ السلام تھے، مگر جو تیسرا سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کیا وہ نبی ہیں، دا پروفٹ ہیں، ان نبی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں. معلوم یہ ہوا کہ یہودی ایک ان نبی، دا پروفٹ کے بھی منتظر تھے. یہ حقیقت واقعہ ہے کہ آج بھی اگر پڑھے لکھے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جن کا ایریا آف اسپیشلائزیشن ریلیجس اسٹڈیز ہے، ایک تو ہے نا لوگ کہ اسلامک اسٹڈیز میں کوئی ایکسپرٹ ہے، یا کرسچینٹی میں، کرسچن اسٹڈیز میں، یا جوڈائزم میں، یا اور ریلیجنز میں. ایک تو ہوتا ہے نا اسپیسیفک ریلیجنز کے اسکالرس. ایک ہماری ایکڈیمک ورلڈ میں ایک اور اسپیشلائزیشن ہے، اور وہ ہے ریلیجس اسٹڈیز کی، جس میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ تمام دنیا کے ریلیجنز کے جاننے والے ہوتے ہیں. ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایک شخصیت ان نبی ہیں، دا پروفٹ، تو آپ کا ذہن سب سے پہلے کس طرف جاتا ہے؟ تو آپ کو نیوٹرل، اکثر ریلیجس اسٹڈیز کے ماہر یہ بتائیں گے کہ ذہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاتا ہے. یعنی دوسرے پیغمبروں کے اور نام تھے اور مختلف انداز تھے کہ جن سے ان کو کہ یاد کیا جاتا تھا، ابھی بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر دا پروفٹ اور ان نبی کہہ کے بلایا، کسی شخص کو بلایا جا سکتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ جو پیشن گوئیاں اگر آدمی نیوٹرل ہو کے دیکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صادق آتی ہیں. اور یوں قرآن مجید کی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد در حقیقت تصدیق کرتی ہے ان پیشن گوئیوں کی کہ جو آپ کی آمد سے پہلے پچھلی کتابوں میں موجود تھیں. تو اس قرآن کے دعوے کا ثبوت آج بھی بائبل میں موجود ہے. سو میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر برحق ہونے کی
دلائل کی 4 کیٹیگریز ہیں: آپ کا کردار، آپ کا لایا ہوا پیغام، آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں پیشن گوئیاں، اور آپ کی پیشن گوئی۔ آپ نے ایک پیشن گوئی کی جو حرف بحرف صادق آئی۔ وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ وہ پیشن گوئی وہ ہے کہ جو آپ نے ابتدا ہی سے بالکل واضح انداز میں بیان کرنی شروع کر دی، ایسے زمانے میں، ایسے دور میں جب کہ اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یعنی معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات ایک ناقابل فہم بات ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید اس پیشن گوئی سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ مزمل ہے، میں نے ابھی اس کا ذکر کیا۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 ہے، اس کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ آیت نمبر 15 ابھی میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی اس کو پڑھا تھا، لیکن میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے قریش کے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے ان کو ایک بڑی سخت سزا میں پکڑ لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے قریش کے سرداروں، تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول بن کر آئے ہیں، جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر گئے تھے۔ فرعون نے ان کا انکار کیا، ان کی نافرمانی کی، تو خدا تعالیٰ نے ان کو سزا سے دوچار کیا، وہ بھی اور اس کے لشکر والے سب کے سب غرق ہو گئے، اور عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مسلط ہو گیا۔ چنانچہ تم نے اگر ہمارے پیغمبر کا انکار کیا ہے قریش کے لیڈروں، تو تمہارے ساتھ بھی بین ہی وہی ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے صرف ایک جگہ بات نہیں بیان کی، مکی صورتوں میں یہ واقعات اتنی مرتبہ بیان ہوئے ہیں کہ کوئی قرآن کا پڑھنے والا ان بیانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لازماً وہ ان کو بار بار پڑھے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں خاص طور پر 6 رسولوں کا ذکر، ان کی داستانوں کا، ان کی قوم کے لوگوں کے پاس جا کر پیغام پیش کرنے کا ذکر بار بار آیا ہے۔ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ذکر قرآن مجید میں اتنی مرتبہ آیا ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی مرتبہ ان کی کہانیوں کا، ان کی داستانوں کا ذکر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض اوقات بالکل مختصر، بعض اوقات بہت طویل۔ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اذکار پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے سورہ اعراف 7 نمبر سورہ میں طویل بیانات ہیں ان 6 رسولوں کی قوموں کی داستانوں کے معاملے میں۔ سورہ ہود 11 نمبر سورہ ہے، اس میں بھی اسی طرح سے آپ ان داستانوں کو پڑھیں گے۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے ان تمام رسولوں کی داستانیں۔ اس کے بعد ایک نسبتاً چھوٹی سورہ ہے، سورہ قمر، سورہ نمبر 54، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسولوں کا ذکر کیا، اور سوائے نہیں 6 کے 6 کا ذکر کیا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ کا ذکر ذرا زیادہ آیات میں ہے اور کچھ کا ایک آدھ آیت میں ہے، لیکن تمام کے تمام
پیغمبروں کا ذکر ہونے کے بعد آیت نمبر 43 میں، سورہ نمبر 54 ورس 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے یہ کافر انکار کرنے والے اپنے پچھلوں سے، تمہارے پچھلوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہیں صحیفوں میں کچھ برات ملی ہوئی ہے، امیونٹی مل گئی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تم نے بھی اگر اپنے پیغمبر، اپنے زمانے کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو پچھلے رسولوں کے انکار کرنے والے قوموں کی طرح تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ داستانیں بار بار بیان کی گئیں تاکہ قریش کے، مکے کے، عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم عذاب کے کنارے پر کھڑے ہو، یہ عذاب تم پر آنے والا ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ جانتے نہیں ہو پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، تو بار بار اس انجام کی طرف اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا اور رہنمائی کی۔ اس بات کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بھی بیان کیا سورہ مجادلہ میں۔ یہ سورہ نمبر 58 ہے، 58 آیات 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ لازماً ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں لازماً غالب آؤں گا، میں، انا ورسلی، اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والا ہے، غالب، زبردست ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اتنی واضح پیشن گوئی کہ قرآن اس پیشن گوئی سے بھرا ہوا ہے۔ رسول آئے، انہوں نے پیغام پیش کیا، پیغام کا انکار ہوا، رسولوں نے ہجرت کی، عذاب آ گیا۔ بار بار اسی کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے مقصد یہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو اس کے بعد اس قوم پر جس نے انکار کیا، پہلے عذاب کا کوڑا اس وقت برسا کہ جب غزوہ بدر ہوئی 2 سال کے بعد۔ اس غزوے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ الانفال میں، سورہ نمبر 8، جس میں غزوہ بدر میں جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو فلم تقتلوہم، ہے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر اٹھا کے شانت الوجوہ فرمایا اور دشمنوں پر پھینکا تو وہ کنکر طوفان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ انفال میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے پیغمبر آپ نے نہیں وہ کنکر پھینکے جب آپ نے پھینکے، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس نے وہ کنکر پھینکے۔ یہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 17 میں بیان ہوا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ بدر کا مارکہ، بدر کی جنگ، یہ کوئی عام معمول کی جنگ نہیں تھی، عام مفہوم میں جیسے جنگیں ہوتی ہیں ایسے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ غزوہ بدر انسانی تاریخ کی وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں یہ ہوا کہ تمام کے تمام جرنیل، تمام کے تمام قریش کے سردار مارے گئے، اور تمام کے تمام عام لوگ، آرڈنری سولجرز بچ گئے۔ یعنی عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام سپاہی ہیں، فوجی، وہ مارے جاتے ہیں اور جرنیل پیچھے ہوتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ یہاں بالکل الٹ ہوا، وہ 70 سردار کہ جو اصل میں عام لوگوں اور اللہ کے دین کے پیغام کے درمیان دیوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے،
اس دیوار کو توڑ دیا گیا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم قتل کر بھی کیسے سکتے ہو؟ قتل کرنا تو ایک جرم ہے، یہ اللہ نے قتل کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول کے جن کا انکار ہوا وہ ان کے ساتھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہیں، جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے شاید ڈبل فگرز میں بھی نہیں تھے۔ اس صورت میں کوئی نہ کوئی آسمانی یا زمینی آفت، نیچرل کلیمٹی عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے عذاب نازل فرماتا ہے۔ لیکن اگر پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا، تو یہی عذاب پھر پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے آتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو قرآن مجید نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ سب کا سب جو معاملہ ہوا یہ اب اللہ کا عذاب تھا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی، اس کے بعد 9 ہجری کو حج کے موقع پر 8 ہجری کو فتح مکہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اگلا جو حج تھا وہ مسلمانوں کے زیر کمان ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں امیر حج کی حیثیت سے کردار ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج نہیں کیا بلکہ اگلے سال کا حج کیا۔ اس دوران میں وہ آیات نازل ہو گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ اب یہ بتا دیا جائے مشرکین کو کہ محترم مہینے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی کہ جو سورہ توبہ میں اب موجود ہیں، آیات 3 سے لے کر 5 تک، کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو تم ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، سوائے اس کے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہ گویا کہ اس عذاب کو نافذ کیا گیا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ عذاب دے گا ان کو اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے۔ یہ جو ساری جنگیں ہوئیں اس زمانے میں وہ اصل میں اللہ کے عذاب کی امپلیمنٹیشن تھی۔ 2 ہجری میں سردار قریش کے سردار مارے گئے بدر میں، ایک بچ گیا جو کیونکہ وہ ڈر کے مارے خود نہیں آیا تھا، اس نے اپنا کوئی کرائے کا نمائندہ بھیج دیا تھا، ابو لہب، تو وہ الگ سے ایک موذی بیماری سے مر گیا اور سورہ لہب میں اس کا ذکر آیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ایوان و انصار و تب، اور وہ خود بھی مارا گیا، سارے قریش کے لوگ لیڈرز مارے گئے، وہ خود بھی مارا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا کہ جو نازل ہوا۔ میں گزارش کر رہا تھا قریش کی لیڈرشپ پہ، جن کو بہت اچھی طرح سے پیغام پہنچ چکا تھا مکے کے 13 برس میں، اور انہوں نے اس کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ اب ان کی دیوار کو توڑ کے اگلے 7 برس باقی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اگر ایمان لانا چاہیں تو ایمان لے آئیں، اور بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کہ ایمان لائے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بہت سے اور صحابہ کرام اس دوران میں ایمان لے آئے۔ لیکن اس دوران میں اگر کچھ لوگوں نے سرکشی کی تو ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا گیا، اس لیے کہ عذاب پیغمبر کے اپنی بستی سے ہجرت کرنے کے بعد اس قوم کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ جو قوم انکار کرنے پر تل جائے، باوجود اس کے کہ ان پر حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی، چنانچہ بعض لوگوں نے کوئی گستاخی کی تو ان پر بھی وہی عذاب نازل ہو گیا، اور بھی کچھ واقعات ہوئے، مگر یہ عذاب بالآخر مکمل ہو گیا 9 ہجری کو سورہ توبہ کے نزول کے موقع پر۔ اور سورہ توبہ اصل میں عذاب کی سورہ ہے، چنانچہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز نہیں ہوتا، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں
اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور سورہ کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کو بیان کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر عذاب تھا۔ یہ کفار تین طرح کے تھے: مشرک، اہل کتاب اور منافق۔ پہلی 28 آیات میں مشرکین پر عذاب کو بیان کیا گیا ہے، جس کا کہ کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگلی 4-5 آیات میں اہل کتاب پر عذاب کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا ہے کہ ان سے بھی مسلمان لڑیں گے، لیکن ان کے لیے قتل کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ جزیہ دیں گے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر، اور چھوٹے بن کر رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب تھا کہ جو نازل ہوا۔ اور اس کے بعد اگلی پوری سورہ آپ سمجھیں کہ کوئی 2/3 سورہ منافقین کے ڈسکرپشن پر مشتمل ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک مشکل لوگ تھے، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کمزور مسلمان، اور وہ آپس میں کچھ ملتے جلتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف آزمائشوں سے گزار کر ان کو چھانٹ کر الگ کیا اور ان کو بھی ایکسپوز کیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیشن گوئی جو آپ نے بالکل ابتدا میں کی تھی کہ اے قریش کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ فرعون کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ تو فرعون نے جب اس کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ حضور نے یہ فرمایا جب آپ بالکل تنہا تھے، چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ نہتے تھے، لوگ ستاتے تھے، قریش کی لیڈرشپ اس کی مائٹ اپنے عروج پر تھی، اور یہ واضح کلیئر پیشن گوئی کی گئی جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ الفاظ یوں بھی مانے جا سکتے ہیں، یوں بھی مانے جا سکتے ہیں۔ اور یہ پیشن گوئی جو قرآن نے کنسسٹنٹلی کی، حرف بحرف صادق آئی۔ بس اس میں مجھے ایک آخری بات کرنی ہے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم مسلمان تو اصل میں پیدائشی طور پر یہ سنتے آئے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے جذبات کی بنیاد پر۔ قرآن نے اس حقیقت کو پڑھنے والے کو منوایا ہے۔ جذبات بہت اچھی چیز ہیں، لیکن وہ اس کے بعد آئیں گے، پہلے بات سمجھنی چاہیے۔ جب آپ بات سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بڑی کنونسنگ بات ہے، یہ تو ہمیں دوسروں کو بھی سمجھانی ہے، دوسروں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر برحق ہونے کا بیان جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، یہ ایک جانب، اور آپ سوچئے کہ دوسری جانب اس پیغام کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے کیا ظلم کیا۔ ان آیات کو کہ جو اللہ کے عذاب کی آیات تھیں، جو اصل میں وہی بات بیان کر رہی تھیں کہ جو بات طوفان نوح کی بات تھی، جو لوط علیہ السلام کی بستی پر پتھراؤ کے بیان کی بات تھی، یعنی اللہ کے عذاب کی بات، اس کو ہمارے بعض لوگوں نے مان لیا کہ یہ اب ہمارے دین کا حکم ہے، یہ شریعت نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم غیر مسلموں سے جب ہمیں طاقت ملے گی ہم لڑیں گے قیامت تک کے لیے۔ یہ اس غلط سوچ اور غلط انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کہ جو بہت سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی اور ابھی بھی موجود ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ان آیات کو پیش کیا، غیر مسلم ان آیات کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس کو ایسے سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر پہلے ہی پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہیں۔ ہم کو ظاہر ہے وہ کبھی طاقتور ہونے ہی نہیں دیں گے، اور کیوں ہونے دیں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ طاقتور ہوئے تو یہ تو اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لوگوں سے لڑنا ہے اور چھا جانا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس عذاب کو ڈسکرائب کیا
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے دشمنوں پر عذاب آیا، وہ عذاب آ گیا، آپ کا پیغام چھا گیا، آپ کی نبوت رسالت اسٹیبلش ہو گئی، قیامت تک کے لیے اسٹیبلش ہو گئی۔ آپ کی قوم پر عذاب آپ کی رسالت کی سچائی کا بھی بیان تھا، آپ کی قوم پر عذاب اور پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تھے کہ جو گویا کہ بڑے عذاب کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ہمیں ان عذابوں کے ڈسکرپشن سے لوگوں کو قیامت کے عذاب سے خبردار کرنا تھا۔ یہ اس پیغام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ چیز کہ جو ایک بہت ہی زوردار دلیل تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی، اور جو بہت زوردار دلیل تھی قیامت کے برپا ہونے کی، اس دلیل کو ہمارے ہاں کے غلط انڈرسٹینڈنگ اور غلط ہینڈلنگ کے نتیجے میں ایک ایسی شکل اختیار کر لی کہ جس کے نتیجے میں ایک انسانیت کا ایک بڑا حصہ اب اللہ کے اس دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ماننے والے ان کے اپنے دین کی بنیاد پر دین کا حکم سمجھتے ہوئے دوسروں سے لڑتے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کے سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔